اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ناجائز ریاست کی بنیاد رکھنے والے یہودی جس انداز سے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، ان پر مظالم ڈھا کر انہی کے ملک سے نکالنے کے در پہ ہیں، تو دراصل یہ وہی نفسیاتی رویہ ہے جس میں طاقتور کسی بے بس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ اسے طاقتور ہونے کا احساس تبھی ہوتا ہے جب کوئی بے بس اس کی مقتدر حیثیت کے سامنے بے یارو مددگار تڑپ رہا ہو۔ دوستو، طاقتور ہونے کا یہ احساس اس قدر نشہ آور ہوتا ہے کہ انسان اس کی خاطر ازل سے ایمان بیچنے کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتا اور نسلیں اجاڑتا آیا ہے۔ اب بالکل یہی معاملہ اسرائیل میں فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہودی طاقتور اور معصوم، فلسطینی کمزور، اور پھر چونکہ مسلمانوں کے ازلی دشمن یہودی جو صدیوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے آ رہے ہیں اور ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کیا جا سکے، لہٰذا اسرائیل اسی پر عمل پیرا ہو کر اب مکمل طور پر ناجائز طریقے سے فلسطین کو اور فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کو ختم کر کے اپنی بستیاں اور آبادی کو بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، اگر بات کریں ان غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی زمینوں کی، جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی عوام کے لیے 800 نئے گھر بنانے کی غرض سے لی تھی اور بہت عجلت میں اس کی منظوری بھی دے دی تھی، حالانکہ در حقیقت اس کے پیچھے عزائم کچھ اور تھے، اور وہ یہ کہ اگلے جلد ہونے والے الیکشن میں اپنے ووٹ حاصل کرنا تھا۔ نہ صرف یہی بلکہ ویسٹ بینک کے علاقے میں ان دو کالونیوں کے نام یہودیہ اور سامریہ رکھے گئے۔ ان ناموں کے چناؤ اسرائیل کی خاص زبان سے جان بوجھ کر رکھا گیا۔ یہاں مجموعی طور پر ان مکانات کی تعداد 2000 سے اوپر ہے۔ واضح رہے سامعین کہ اس نام کے علاقے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت متحدہ اسرائیل کا ایک حصہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 930 سال پہلے اسرائیل 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ شمال میں 10 قبیلوں پر مشتمل شمالی اسرائیل کی ریاست، جس میں سامریہ شامل ہے، اور جنوب میں یہودا کی ریاست یروشلم کا حصہ تھا، جبکہ سکم نامی شہر شمالی اسرائیلی ریاست کا پہلا دارالحکومت تھا۔ پھر سکم کی جگہ ترزا میں دارالحکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ اسی شمالی اسرائیل کے ایک بادشاہ عمری نے ایک پہاڑی اس کے مالک سے، جس کا نام سمر تھا، 2 قنطار چاندی میں خریدی، اور اس پر اس نے ایک شہر تعمیر کیا جس کو اس نے اس کے مالک کے نام پر سامریہ کا نام دیا، اور پھر یہ شمالی اسرائیلی ریاست کا نیا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر یروشلم سے تقریباً 48 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر سمیت پورے علاقے کو سامریہ کہا جانے لگا، حتیٰ کہ شمالی اسرائیلی ریاست اور سامریہ آپس میں مترادف بن گئے، جبکہ سامری بنیادی طور پر یہودی نسل کی ایک خراب شکل تھی۔ اسوریوں نے یہودیوں کو یسوع مسیح سے 722 سال پہلے اسیر کر لیا۔ جو یہودی لوگ اس علاقے میں بچ گئے وہ بت پرست غیر اقوام کے ساتھ گھل مل گئے۔ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی یہودیت کو ترک کر دیا اور ایسا کرنے سے سب سے زیادہ گھنونے جرم کا ارتکاب کیا جو کہ ایک یہودی کر سکتا تھا۔ اس طرح ان کی غیر اقوام کے ساتھ شادیوں کے نتیجے میں انہیں اب نسلی طور پر اصلی یہودی نہیں سمجھا جاتا تھا اور بیشتر یہودی ان سے نفرت کرتے تھے۔ ویسے تو جو سامریہ شہر کا رہائشی ہوتا تھا اس کو سامری کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ اصطلاح شمالی اسرائیل کے ہر شہری کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ لیکن یہ بہت قدیم زمانے کی روایات ہیں جن کے نام پر اب دوبارہ بستیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ تو دوستو، ان مکانات اور ان بستیوں کا وجود اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اب ویسٹ بینکوں میں جو فلسطینی رہ گئے تھے انہیں بھی وہاں سے نکال کر یہودی آبادیاں بسائی جائیں، جہاں مسلمان 2 ملین سے بھی زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، جہاں سے انہیں بے دخل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی واضح طور پر اسرائیل کا مقصد یہاں یہودیوں کی آبادکاری کو بڑھانا ہے اور فلسطینیوں کو نکالنا ہے، اور چونکہ فلسطینیوں کو ختم کرنا ان کی اسکیم میں شامل ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو فلسطین سے نکالنا یا دوسری صورت میں ان کو قتل عام کرنا ہے۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ ان مظالم پر کوئی مسلمان ملک آواز اٹھانے کو تیار نہیں، حالانکہ ویسٹ بینک کے ان علاقوں میں بار بار یہودی بستیاں بنانا بین الاقوامی سطح پر بھی غیر قانونی حرکت تھی۔ لیکن دوستو، سن 2019 میں انسانیت کے نام نہاد علمبردار بننے والے لوگوں نے اس قانون کو بھی بدل ڈالا، اور پہلی دفعہ امریکہ کے پہلے عہدیدار مائک پومپیو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا
کہ اب واشنگٹن یہودیوں کی آبادکاری کے تناظر میں بنائی جانے والی ان بستیوں کو بین الاقوامی سطح پر قوانین کی خلاف ورزی نہیں سمجھے گا، کیونکہ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو یہودیوں کے سب سے زیادہ حامی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو 4 ممالک سے بطور ریاست تسلیم بھی کروایا اور مزید بھی اسے تسلیم کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب دوستو، یہاں یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ کوئی ملک اس ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں، اور ساتھ ہی فلسطین کے علاقوں پر قبضے کی حقیقت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس حقیقت سے بھی آشنا ہوا جائے کہ صہیونی ریاست اسرائیل نے مقدس سرزمین پر اپنا تسلط کیوں کر جمایا۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ڈاکٹر وائز مین، جو کہ اس وقت یہودیوں کے قومی وطن کی تحریک کا روح رواں تھا، اس نے انگریز حکومت سے وہ مشہور پروانہ حاصل کر لیا جسے تاریخ میں اعلان بلفور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ان دستاویزات کو بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اعلان بلفور کے وقت فلسطین میں یہودیوں کی کل آبادی صرف 5% تھی۔ مگر ناظرین، لارڈ بلفور کے جارحانہ اور جانبدارانہ الفاظ بھی ملاحظہ کیجیے۔ اس کے مطابق ہمیں فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے موجودہ باشندوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صہیونیت ہمارے لیے ان 7 لاکھ عربوں کی خواہشات اور تعصبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو کہ اس قدیم سرزمین میں اس وقت آباد ہیں۔ دوستو، بلفور کی ڈائری کے یہ الفاظ آج بھی برطانوی پالیسی کی دستاویزات کی جلد نمبر 2 میں موجود ہیں۔ لہٰذا ان سب کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 1917 میں یہودی آبادی جو کہ صرف 25,000 تھی، وہ صرف 5 سال میں بڑھ کر 38,000 کے قریب ہو گئی، جبکہ یہی تعداد 1922 سے 1939 تک 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ جنگ عظیم دوئم کے زمانے میں ہٹلر کے مظالم سے بھاگنے والے یہودی ہر قانونی اور غیر قانونی طریقے سے بے تحاشا فلسطین میں داخل ہوئے۔ صہیونی ایجنسی نے ان کو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فلسطین میں گھسانا شروع کر دیا اور مسلح تنظیمیں قائم کر دی گئیں، جنہوں نے ہر طرف مار دھاڑ کر کے عربوں کو بھگانے اور یہودیوں کو ان کی جگہ بسانے میں مظالم کی حد کر دی، کیونکہ اب ان کی خواہش تھی کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن کے بجائے قومی ریاست کا درجہ حاصل ہو جائے۔ یوں 1947 میں برطانوی حکومت نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا، اور نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ اس کے حق میں 33 ووٹ اور اس کے خلاف 31 ووٹ تھے، جبکہ 10 ملکوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا تھا۔ آخرکار امریکہ نے غیر معمولی دباؤ ڈال کر ہائٹی، فلپائن اور لائبیریا کو مجبور کر کے اس کی تائید کروائی، اور یہ بات خود امریکن کانگریس کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ یہ 3 ووٹ زبردستی حاصل کیے گئے تھے۔ تقسیم کی جو تجویز ان ہتھ کنڈوں سے پاس کروائی گئی، اس کی روح سے فلسطین کا 55% رقبہ 33% یہودی آبادی کو اور 45% رقبہ 67% عرب آبادی کو دیا گیا۔ حالانکہ ناظرین، اس وقت تک فلسطین کی زمین کا صرف 6% حصہ یہودیوں کے قبضے میں آیا تھا۔ یہودی اس تقسیم پر بھی راضی نہ ہوئے اور انہوں نے مار دھاڑ کر کے عربوں کو نکالنا اور ملک کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، لیکن ہر مسلمان ملک چپ سادے ان مظالم کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس چپ کے پیچھے کیا راز ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ حدیث مبارکہ، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک انسانیت کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، اور ایک جان بچانے کو پوری انسانیت کو بچا لینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود فلسطینیوں کے معاملے میں کسی مسلمان ملک کی طرف سے کوئی خاطر خواہ آواز اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس بے حسی کو ختم کرے اور ان میں مظلوم کی پکار سننے والا پیدا کرے جو ان کی فریاد رسی کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔